تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ المائدہ سے دو درس ہمارے ان عنوانوں کے ساتھ مکمل ہوئے کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کے بارے میں اپنی تعلیمات سے آگاہ فرمایا، اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کے حوالے سے اپنی ابدی تعلیمات سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ آج کے درس کا تعلق بھی اگرچہ اسی عنوان کے ساتھ ہے، لیکن اس میں ایک بطور خاص عنوان جو ہے وہ شکار کیے ہوئے جانوروں کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک ماذا أحل لهم، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے، کل بتا دیجئے أحل لكم الطیبات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز کو حلال کر دیا ہے۔ طیب کا جو لفظ ہے نا، طیب کا لفظ یہ عربی زبان میں بڑا ہی ایک گہرا لفظ ہے۔ طیب کا عمومی معنی تو ہوتا ہے پاک، صاف، لیکن اس طیب کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی گہری بات ذکر فرما دی ہے کہ وہ چیز جو نجاست کے اعتبار سے پاک ہو، وہ چیز کے جو کمائی کے اعتبار سے پاک ہو، وہ چیز جو کھانے کی جگہ کے اعتبار سے پاک صاف ہو، وہ چیز کے جو برتنے کے اعتبار سے پاک صاف ہو، اس کو دیکھ کے انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، چیز کا ایسا پہلو کہ جس کو طبیعت میں جو ہے ناپسندیدگی نہ آتی ہو، وہ طیب ہے اور وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایسے پاکیزہ رزق کو کمانے، کھلانے اور اس کو استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے جو پاکیزہ رزق ہوتا ہے، حلال رزق ہوتا ہے، اس کے کمانے والے کی عظمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاسم حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا، پاکیزہ رزق کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح ایک بزنس مین ہے اور وہ اپنی بزنس کی بنیاد جو ہے وہ پاکیزگی پہ رکھتا ہے، حلال پہ رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر الصادق یبعث یوم القیامت مع الانبیاء، ایک سچا تاجر، سچا بزنس مین جو جھوٹی قسمیں کھا کے نہیں مال بیچتا، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ مال نہیں بیچتا، بلکہ جو اس میں سچ ہے بتا کے مال بیچتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سچ کی بنیاد پر رزق حلال کمانے والا قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو پاکیزہ چیز ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے اگر طبیعت نفرت نہیں کرتی، اس کی کمائی کا ذریعہ حلال کا ہے، وہ دکھنے میں پاک صاف ہے، آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا أَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، فرمایا وہ شکاری کتے کہ جن کو تم سکھاتے ہو، تو عَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اس تعلیم میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، فَكُلُوا، کھاؤ ان کا شکار کیا ہوا، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو انہوں نے تمہارے لیے روک رکھا ہے۔ اب ہر کتے کا شکار جو ہے یہ حلال نہیں ہے، بلکہ وہ کتا کہ جس کو پراپر سکھایا جائے، اس کو تعلیم دی جائے، ٹھیک ہے،
اور اس کو اس بات کا تجربہ کرایا جائے کہ جب کسی چیز کو شکار کرنا ہے تو اس کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ شکار کی ہوئی چیز حلال کہلائے گی جس کو شکاری کتا مارے گا نہیں۔ شکاری کتے کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ وہ شکار پکڑے گا اور پکڑ کے مالک کے پاس لائے گا، یا اس کو زخمی کر کے رکھے گا اور پھر مالک کو جو ہے مخصوص انداز میں بتا دے گا کہ شکار ہو گیا اور فلاں جگہ پہ پڑا ہے، پھر وہ مالک جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کر لیتا ہے۔ اور اگر آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں کتوں سے شکار سے زیادہ جو ہے جدید آلات جو ہیں وہ شکار کا ذریعہ ہے۔ مثلا بندوق سے شکار کیا جاتا ہے، پسٹل سے شکار کیا جاتا ہے، تیر سے شکار کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی دور میں شکار کی ایسی کوئی جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ فائر کرتے ہوئے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور جس کو اس نے شکار کرنا تھا وہ شکار ہو گیا، زخمی ہو گیا، گر کے مر گیا، اور اس نے جا کے تکبیر پڑھ لی تو یہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے فائر تو کیا لیکن جہاں پہ وہ بیٹھا تھا وہ وہیں پہ ختم ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں اس حال میں آیا کہ وہ مردہ تھا، مر چکا تھا، تو اس میں جو ہے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کر کے کھا لیا جائے، اور بعض جو ہے اس سے پرہیز یعنی منع کرتے ہیں۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جب وہ شکار تمہارے پاس روک لے اس کو کھاؤ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر جو ہے اللہ کا نام پڑھو یعنی تکبیر پڑھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعلیم دی کہ کھانے پینے کے معاملات میں، حلال حرام کے معاملات میں اللہ سے ڈر کے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اسلام نے جو ہے وہ تمہارے لیے حلال رکھی ہے تو تم خود اس کو اپنے اوپر حرام کر دو، یا شریعت نے تمہارے لیے اس کو حرام کیا ہے تو تم جو ہے اس کو اپنے لیے حلال بناتے رہو، نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں انسان جو ہے وہ جتنا احتیاط کا دامن برتتا ہے اتنا جو ہے وہ انسان دنیا کے اعتبار سے، صحت میڈیکل کے اعتبار سے وہ جو ہے ٹھیک رہتا ہے۔ بلکہ محدثین جو ہے مفسرین نے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البیان میں انہی آیات مبارکہ کے تحت ایک بڑا کمال کا ہمارے لیے سبق آموز واقعہ لکھا کہ ایک تاجر نے بغداد سے گندم خریدی، اور اس نے وہ گندم اپنے شہر کوفہ میں لے کے جانی تھی، اور جب وہاں پہ لے کے گیا تو گندم کو گھر میں کھولا تو اس میں جو ہے کوئی کیڑے چیونٹیاں وغیرہ تھیں، اس نے فوراً اٹھائی اور واپس اس جگہ پہ گیا جہاں سے اس نے خریدی تھی، اور اس نے کہا کہ جب تک یہاں کی چیونٹیاں جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں نکل جاتی میں اس غذا کو اپنے لیے کھانا پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ تقوی کا عالم، ورنہ کوئی شرعی طور پر یہ کوئی گناہ نہیں تھا کہ وہ اتفاق سے اس میں آ گئی، اس نے کوئی جان بوجھ کے نہیں چھوڑی ہے، اس نے جان بوجھ کے نہیں ڈالی، لیکن تقوی کا عالم دیکھیں کہ وہ کہتا ہے وہاں کی ہے اور یہ میرے کھانے میں آ گئی ہیں، اس لیے میں تب تک اس کھانے کو بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا جب تک وہاں کی چیز وہاں نہ چھوڑوں۔ تو اس لیے رزق حلال ایک بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت، اس کا انسان کی طبیعت پہ، عادات پہ، اخلاق پہ، کردار پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ جتنا ہمارا کھانا، جتنا ہمارا پینا جو ہے وہ حلال کے طریقوں سے ہوگا، ہماری طبیعت اتنی جو ہے ٹھیک رہے گی، اور ہمارے دنیاوی معاشرتی معاملات اتنے بابرکت رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایسا وظیفہ بتائیں میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، دعا کروں اور دعا قبول ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچاتے رہو، اگر تمہارا پیٹ حرام کے لقمے سے بچتا رہے گا تو جب تم دعا کرو گے ابھی تمہاری دعا مکمل بھی نہیں ہوگی، رزق حلال کی برکت سے اللہ پہلے قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے، یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ اور فرمایا
अल्लाह से डरो, अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। अल-यौमा उहिल्ला लकुम अत-तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल कर दिया गया है। व ताअमुल लज़ीना उतुल किताब, और उन लोगों का खाना जो अहले किताब है, यानी जो अहले किताब है, यहूदी है या ईसाई है। लेकिन यहाँ पे ये बात जहन में रहे, अहले किताब का मतलब ये है कि ऐसा ईसाई या ऐसा यहूदी वो आसमानी किताब पे ईमान रखता है और सारे नबियों रसूलों पर ईमान रखता है, किसी नबी रसूल का इनकारी नहीं है, किसी किताब का इनकारी नहीं है, और किसी को अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक नहीं मानता, वो अहले किताब होगा। हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन लोग आबाद हैं, ये अहले किताब के ज़ुमरे में नहीं आते। इसलिए यहाँ पे वो क्रिश्चियन लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बेटी समझते हैं। इसी तरह जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा समझते हैं। तो जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना लेगा वो मुशरिक कहलाएगा, वो अहले किताब नहीं कहलाएगा। तो अगर वाकई किसी जगह कोई अहले किताब है, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है हमारे मुसलमान भाई जो है वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पर उनको भी जो है वो खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर जो है बराबर वहाँ की हुकूमतें जो है ना ऐसे सेंटर बनाए हुए हैं कि जहाँ पे बराबर अहले किताब कसाई होते हैं और वो गोश्त तैयार करते हैं। तो ये बतौर ख़ास जो है उन जगहों के लिए कि जहाँ पे उनका असर होता है, उनका होल्ड होता है, तो वहाँ पर ऐसा शख्स के जो अहले किताब हो, वो अगर किसी जानवर को ज़िबा करता है तो उसका ज़िबा भी हलाल होगा। और फरमाया वतामुकुम हिल्लुल लहुम, तुम्हारी पकी हुई चीज़ उनके लिए हलाल है और उनकी पकी हुई चीज़ जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है। इसी तरह वल मुहसनातु मिनल मोमिनात वल मुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताब क़ब्लिकुम, फरमाया ईमान वाली पाक दामन औरतें और उन अहले किताब की पाक दामन औरतें, ठीक है, वो तुम्हारे लिए जो है वो हलाल है। यानी अगर वाकई कोई अहले किताब मर्द है तो उसके साथ मुसलमान औरत का, और उधर से अहले किताब औरत है तो उसका मुसलमान मर्द से जो ताल्लुक़ निकाह है ये जायज़ है, अगर वाकई वो अहले किताब हो। अगर वो मुशरिक है, काफिर है, उसके साथ फिर मुसलमान का निकाह जो है वो हलाल नहीं होगा, मुनअकिद ही नहीं होगा। तो इसलिए आज के दर्स कुरान में ये बतौर ख़ास जो है वो शिकारी कुत्तों का जो शिकार होता है उस हवाले से ये बात हमारे जहन में रहे। और यहाँ पर एक सवाल होता है जो अक्सर पूछा जाता है कि कुत्ते के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते, और इसी तरह जिस घर में कोई पेंटिंग हाथ से बनी हुई तस्वीर होती है वहाँ पर जो है वो अल्लाह के फरिश्ते हाजिर नहीं होते। और ये बिल्कुल हदीस है और हकीकत पे मबनी है। बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा किसी सहाबी के घर में तशरीफ़ फरमाते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली गई, तो आका करीम ने फरमाया कि जबरील से बोलो आ जाए। तो जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, इस घर के अंदर एक कुत्ता बंधा हुआ है और हम उस जगह पे नहीं जाते कि जहाँ पे कुत्ता मौजूद होता है। तो जब ये दर्स दिया जाता है, सुनाया जाता है, तो ये सवाल होता है कि भाई उधर जिस जगह पे कुत्ता होता है वहाँ पर तो अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते, और इधर जो है वो कुत्ते का शिकार जो है ये हलाल है, तो इस डिफरेंस का क्या मकसद है। तो यहाँ पर ये बात आपके जहन में रहे, ये पहले भी एक मैं दर्स में ये बात बता चुका हूँ कि शिकारी कुत्ते को आम कुत्ते से दर्जा इसलिए है कि उसको सिखा दिया गया है, उसके सीखने की वजह से, उसके तरबियत याफ्ता होने की वजह से इसका जो दर्जा है वो आम कुत्तों वाला दर्जा नहीं होगा। और ये जो हलाल होने की बात है ये भी शिकार की हद तक हलाल है। ये नहीं है कि भाई शिकारी कुत्ते जो है वो चार दीवारी के अंदर बांध के रखे जाएं या जहाँ पे वो पड़े होंगे वहाँ पे फरिश्ते आ जाएंगे, ऐसी नहीं। ये सिर्फ खाने पीने के हवाले से और शिकार के हवाले से, हलाल हराम के हवाले से मसला है। ऐसा कुत्ता कि जो हो शिकार के लिए लेकिन घर से बाहर हो तो ये रखना भी जायज़ है और उसके रखने में कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह वो कुत्ता जो घर की हिफाजत के लिए रखा जाए और वो रोज चार दीवारी से बाहर, तो भी जो है उसके रखने में कोई हद नहीं है। ये हिफाजत के लिए
یا شکار کے لیے رکھے جانے والے جو کتے ہیں ان کا حکم جو ہے عام کتوں کی طرح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بطور خاص جو آج کے درس کی بات ہے وہ حلال پاکیزہ اور طیب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کمانے ان کو کھانے اور کھلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مرتے دم تک رزق کے حلال پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل درس نہیں ہوا، سوال جواب کا کوئی سوال کسی ساتھی نے کرنا ہے؟ جی 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 بہرحال دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا معاشرے میں عام ہو جانا یا معاشرے میں اس کا رواج کے طور پر آ جانا۔ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، جو موجودہ ہمارا معاشرے کا سسٹم ہے، جو موجودہ مارکیٹنگ کا سسٹم ہے، اس میں ہر تاجر کو یہ شکایت ہے کہ سچ پہ جو ہے کام نہیں چلتا ہے۔ یہ بالکل اوریجنل بات ہے، لیکن اس کو جو ہے کم کیا جا سکتا ہے، ایک نئی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ کے سہارے جو ہے اپنا کمائی کا معاملہ کریں۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ سچ کا سہارا لیں، سچی بات کریں، سچ سنیں اور سچ بتائیں۔ جب انسان کسی نیکی کا سچائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، وہ اگر تھوڑا بھی ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کا متبادل راستہ نکال دیتا ہے۔ بس اپنا معاملہ سچ کا نیکی کا بنا کے اللہ کے سپرد کر دیں۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب 4 بہنوں کے ساتھ نکلی نا تو پھر وہ راستے میں جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ اکیلی رہی۔ تو جہاں پہ آپ رہی نا، اب وہاں پہ آپ شادی شدہ ہے نہیں تھی کہ آپ کا خامند ہوتا، وہاں پر پردیش میں جہاں پہ بھی رہی ہے وہاں پہ بس عبادت کرتی، کھانے کا ٹائم آتا تو وہ جو ہے چولہے پہ آ کے بیٹھ جاتی، عرض کرتی باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ میں اکیلے باہر نہیں نکل سکتی، تیرا حکم ہے کہ میں بغیر محرم کے باہر نہیں جا سکتی، نہ مجھے باہر سے کوئی لا کے دینے والا، نہ کوئی کمانے والا، جو میں کمائی کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں۔ ادھر چولہے میں آ گئی، اب تو جان اور تیرا کام جان۔ وہ آپ کی کرامت ہے اور آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ جب چولہے میں آ جاتی اللہ جنتی پرندوں کے ذریعے جو ہے وہ جنت سے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسی بے شمار متعدد مطلب باتیں موجود ہیں کہ جب بندہ مومن وہ نیکی کا ارادہ کر کے اس پہ قائم رہتا ہے تو اللہ کوئی متبادل راستہ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جھوٹ منع ہے، چاہے مارکیٹ ہو، گھر ہو، مسجد ہو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، اس کے سہارے سے بچنا چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها نورنا. اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة العصر ودرس القرآن مع جميع الحاضرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد